لوگوں پہ بولنے پہ مجھے، ایک فیملی پلاننگ والوں کے خلاف بولنے پر بڑی خوشی ہوتی ہے، ایک عاملوں کے خلاف بولنے پر تو ایسا لگتا ہے جیسے خون آ گیا جسم کے اندر۔ یہ جو روحانی عامل ہے نا، روحانی عامل جو جن چڑیل بھوت بھگاتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، ڈرائیون کا مقیم ہو، تبلیغ میں سال لگا ہوا ہو، بزرگوں نے خلافت دی ہوئی ہو، کبھی کسی سے متاثر مت ہو۔ یہ ککھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی علوم نہیں۔ علم تو کہتے ہیں علوم ہے، علوم، علم بھی نہیں ہے، علوم تو بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ کسی کا نہ کچھ بنا سکتے ہیں، نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن بغیر یہ کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ میں بعض دفعہ کھانا کھانے کے لیے جاتا ہوں، میں نے منگوائی بھنڈی، وہ کچھ اور بھی لا کے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری ہوٹل کی یہ خاص سوغات ہے، یہ ہم ہر گیسٹ کو دیتے ہیں، حالانکہ میں نے منگوائی نہیں ہے وہ۔ تو آپ یہ ٹاپک پر بات سننے کے لیے آئے نہیں ہوں، لیکن چار شادیاں اور عامل کے خلاف یہ میری پروڈکٹ ہے جو میں لازمی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ آپ کو سننا پڑے گا، چاہے آپ کو خوشی ہو یا آپ کو غم ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو چار شادیوں پہ تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ عامل لوگ جو ہیں، خدا کے لیے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس پہ چیخنا اس لیے پڑتا ہے کہ اس میں علماء مبتلا ہیں۔ علماء جب کسی چیز میں آ جائے نا، تو پھر لوگوں کے دماغ سے اس کی عقیدت نکالنا بہت مشکل ہے۔ اور علماء بھی برحق علماء، وہ علماء جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کا دماغ ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے، عاملوں نے ان کو بیوقوف بنایا ان لوگوں نے۔ علماء جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، نہیں بھائی علوم، حضرت پہنچے ہوئے علوم ہے، علوم، میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہو، اتنے بڑے مفتی ہو، آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا؟ ہر بڑے عالم کے ساتھ پھلترو کی طرح کوئی عامل گھوم رہا ہوگا کہ حضرت کو نظر لگی ہے، یہ نظر اتارنے والا ہے۔ ہر بڑے بزرگ کو نظر لگ رہی ہے آج کل مارکیٹ میں، فالج ہو رہا ہے تو جادو چل رہا ہے ان کے اوپر، فلانے نے کچھ کر دیا۔ دو تین بڑے بڑے بزرگ تھے، ان کے ساتھ دو عامل پھلترو کی طرح ہر وقت چپکے رہتے تھے، یہ ان پر دم کرتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو بھگاؤ، یہ کروڑوں روپے کما رہا ہے آپ کے نام کے، پھلترو کو نکالو یہاں سے۔ تو ایک میرے ساتھ عزم کرو، میں نے ابھی بیعت کرنا شروع نہیں کیا، لیکن جب میں بیعت کروں گا نا، تو جو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت ہوگا میں اس کو یہ بولوں گا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنی نسلوں کو روحانی عملیات سے بچاؤ گے، نسلوں کو، ورنہ میں بیعت ہی نہیں کروں گا۔ چاہے جن آئے نہ آئے، بھوت آئے، چڑیل آئے، عامل کے پاس بولو نہیں جانا۔ کوئی تعویذ نہیں، کوئی روحانی، سب ڈرامے بازی ہے۔ تعویذ کے جواز کا میں قائل ہوں، لیکن چھوڑ دو، جواز عدم جواز کی جو جائز تعویذ ہے اس کے جواز کا میں قائل ہوں، لیکن اس بحث میں نہیں پڑھو۔ پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، فلانے نے کر دیا، فلانے نے کچھ کر دیا، ڈمکانے نے کچھ کر دیا، فلانے جٹھانی نے ساس پہ کر دیا، ساس نے بہو پہ کر دیا، بہو نے سوکن نے ایک سوکن پہ کر دیا۔ آپ بڑے بڑے مدرسوں میں جاؤ گے نا اپنے گھر کے جھگڑے لے کر، وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہوگا روحانی، وہ بتائے گا آپ کی، میں نکالے گا، بولے گا اصل میں آپ کی جٹھانی نہیں، آپ کے اسلام کہہ رہے ہیں رشتوں کو جوڑو، اور آپ جٹھانی پہ بلی ڈال کے، وہ پہلے ہی دونوں توے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جٹھانی اور جٹھانی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو بھی ہوتی ہے خاتون، اس کی جو جٹھانی اور وہ خود، وہ دونوں ایسے ہوتے ہیں ہر وقت جیسے گرم توے پہ پہلے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ اس نے کچھ کیا ہے، تو بس اب قیامت تک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع۔ اس لیے اس شہر سے نکلو۔ انگریز نے ترقی کیوں کی ہے؟ وہ اسباب کو دیکھتا ہے۔ اسباب پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے۔ لہذا اسباب کو دیکھنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ جو کام اللہ نے جس چیز کا رکھا ہے وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا۔ دیکھو ایک آدمی کیا کرتا ہے، بھوک لگتی ہے روٹی کھاتا ہے۔ اب کوئی اس سے کہے کہ بھوک لگ رہی ہے روٹی کھا رہا ہے، کیوں؟ کہہ رہے بھائی سبب یہ ہے، سائنٹیفک لاجک ہے، جب بھوک لگے گی تو روٹی سے پیٹ بھرے گا۔ سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں۔ کوئی کہے بھائی تو سائنس کو مانتا ہے، ہم تو صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں بھائی، ہم سائنس کو لفٹ نہیں کراتے۔ یہ مذہب کے نام پہ حماقت اور بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بھائی مذہب نے کب کہا ہے کہ یہاں سائنس غلط ہے؟ بھائی یہ اسباب کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا کی۔ صرف ابراہیم علیہ السلام واحد تھے جن کو آگ میں ڈالا گیا نہیں جلے، ورنہ دنیا میں کوئی بھی آگ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ جلے گا وہ۔ کوئی کہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، لہذا میں وداؤٹ میرج میں بھی چاہتا ہوں میرے یہاں بچہ پیدا ہو جائے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سائنٹیفکلی یہ ممکن
نہیں ہے. وہ کہے عیسیٰ علیہ السلام کے کیسے ہو گیا, حضرت مریم کے کیسے ہو گیا وداؤٹ ہسبینڈ؟ تو اسے کہا جائے گا بھائی وہ اللہ کی ایک قدرت کی نشانی تھی, وہ اللاجیکل کام تھا جو اللہ نے کر کے اپنی قدرت ظاہر کر دی. لیکن اللہ کی عادت کیا ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو جب بھی کام ہو رہا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے, یہ ذہن میں رکھو. ایسا ہوتا نہیں. نیوٹن کیا بول کے گیا تھا؟ غلط بولا تھا نیوٹن نے. نیوٹن کہہ کے گیا تھا کہ جو چیز رکی ہوئی ہے قیامت تک رکی رہے گی, جب تک اس کو حرکت دینے کا کوئی سبب نہ ہو. حرکت ایک کام ہے نا, تو جب تک کوئی محرک نہیں ہوگا وہ حرکت میں نہیں آئے گی. اور جو چیز چل رہی ہے وہ رکے گی نہیں جب تک کوئی روکنے والی شے نہ ہو. اگر آپ یہ